معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے وارث سے بندگی تک، امجد اسلام امجد کے ڈراموں کا سماجی اور سیاسی مطالعہ۔ اس کی مصنفہ ڈاکٹر شاہدہ رسول ہیں اور یہ کتاب سن 2021 میں بک کارنر سے شائع ہوئی۔ میں ہوں صداقار ڈاکٹر سارہ عنبر۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ امجد اسلام امجد کی شخصیت کے تمام پہلو انہیں پاکستان کے اس عظیم ورثے کی حیثیت سے متعارف کراتے ہیں جس کی فی زمانہ محض بازگشت سنائی دیتی ہے۔ مثلاً جدید ایجادات بالخصوص الیکٹرانک میڈیا نے محبت، رواداری اور خلوص کو فراغت کا دھندا بنا دیا ہے۔ اگرچہ میر و غالب بھی اپنے اپنے زمانوں میں محبت اور وفا کے جنازے دیکھ چکے ہیں، تاہم امجد اسلام امجد کا دور اقدار کی پامالی کا وہ زمانہ ہے جہاں ایک گھر میں رہنے والے افراد کے دکھ سکھ، دلچسپیوں اور پیچیدگیوں کا مظہر ہے۔ ان کی شخصیت کا ایک الگ باب ہے۔ اگر 1944 میں جنم لینے والے امجد اسلام امجد کے فکر و خیال کا سن 2021 میں مطالعہ نہ کیا جائے تو امجد فہمی کی کوئی بھی کوشش بے سود ہوگی۔ مسلم تاریخ کا مطالعہ کریں تو چند روشن ابواب کو چھوڑ کر جو امر باعث تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قدماء تغیر پذیر کائنات میں رونما ہونے والی مسلسل تبدیلیوں سے نہ صرف اغماض برتتے رہے بلکہ اپنے مقلدین کو بھی سخت تلقین کرتے رہے۔ اگر دنیا تمہارے عقائد یا خیالات سے آگے نکل چکی ہے تو اسے اس کا کام کرنے دو اور تم اپنے فرسودہ خیالات کی چادر اوڑھ کر سو رہو۔ اس کے تباہ کن نتائج مسلم امہ کو تاحال بھگتنے پڑ رہے ہیں، مگر یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ مسلم مشاہیر میں ایسے دانشور بھی گزرے ہیں جو روایت اور جدت کے امتزاج سے ایسے راستوں کا پتہ دیتے ہیں جن پر چل کر مسلمان حیات نو کا سراغ پا سکتے تھے۔ ان میں سر سید، قائد اعظم اور اقبال کے نام سر فہرست ہیں۔ ان مشاہیر کا مقصد بڑا تھا، اس لیے ان کی مساعی کو مخصوص تناظر دے کر ہم بآسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے لوگ تھے۔ لیکن کیا وطن عزیز میں بھی کوئی شخص ایسا ہے جو تبدیلیوں کا خیر مقدم کرے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کی پوری قوم جو اب ہجوم کی شکل اختیار کر گئی ہے، ان تبدیلیوں کو سوچے سمجھے بغیر قبول کر چکی ہے۔ لیکن اس ہجوم میں جب ہم کسی دانشور کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہماری ملاقات ایک بار پھر امجد اسلام امجد سے ہوتی ہے۔ وہی امجد اسلام امجد جس نے تخلیقی سفر کے آغاز سے اب تک محبت کا گیت گایا، ثقافت کو نمایاں کیا، قدروں کی بقا کی ضمانت فراہم کی۔ اس ادیب کو اگر برق رفتار ترقی کے دور میں دیکھیں تو یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا وہ تبدیلی کے اس عمل کو قبول کرتے ہیں یا محبت اور مروت کی رخصتی پر میر کی طرح نوحہ کناں ہیں؟ اس سوال کا جواب نفی اور اثبات دونوں صورتوں میں امجد اسلام امجد کی تحریریں فراہم کرتی ہیں۔ ان کی شاعری، ڈرامے اور دیگر تخلیقات کا مطالعہ اس امر کی دلیل ہے کہ امجد اسلام امجد کو اپنی ثقافت اور اقدار سے غیر معمولی لگاؤ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اس ضمن میں مسلم امہ کے جمود کی ان گنت صورتوں کو تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں جو تہذیب اور ثقافت کی غیر معمولی محبت یا فرسودہ روایات کی کورانہ تقلید سے جنم لیتی ہے۔ وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں، ہم مسلمان اس تکبر اور مغالطے میں مبتلا ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ ہم نے دنیا کو تہذیب سکھائی ہے۔ دنیا بیک ورڈ ہے، اس کو آداب نہیں آتے۔ ہم نے ہندوؤں کو تہذیب سکھائی، اب ہم مغرب کو سکھائیں گے۔ دنیا گندی ہے اور ہم بے عیب ہیں۔ پاکستان کے میڈیا میں سب مل کر دنیا کو لتاڑتے رہتے ہیں۔ آخری سچائی صرف ہمارے پاس ہے اور دنیا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اس بیماری کی جڑ خارجی دنیا میں ہماری اجتماعی پرفارمنس کو درست اور بہتر کرنے کے بجائے اس کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔
اور ہمارے دانشور ایک منفی اور جارحانہ جنون کو غیر ملکی سازشوں کا رونا رونے کے بجائے اپنے عمل کو درست کریں اور لوگوں کو اس طرف لائیں۔ مذہب کو کوئی نہیں مٹا سکتا، یہ ہے اور رہے گا، لیکن اس میں عقل کو بھی شامل کریں اور اپنے روزمرہ کے معاملات اور دنیاوی سوالات کے جواب اس عقل کے ذریعے سے حاصل کریں جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت نہیں کر رہے اور انہیں بے علمی اور تشدد کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور انہیں اپنی تاریخ کا کامیاب دور تو دکھاتے ہیں مگر اپنے زوال اور ناکامی کی وجوہات سمجھانے کی بجائے انہیں ایک منفی اور شکست خوردہ نظریہ حیات کی بھول بھلائیوں میں بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس اقتباس کے مطالعے سے یہ وضاحت تو ہو جاتی ہے کہ امجد اسلام امجد فرسودہ روایات کے خلاف نبرد آزما ہیں اور عقل کو تقلید کی راہ پر ڈالنے سے بالکل علامہ اقبال کی طرح گریزاں ہیں۔ وہ اس بات پہ بھی اصرار کرتے ہیں کہ دنیا میں رونما ہونے والا تغیر ایک حقیقت ہے، اگر ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے تو ہمارا نام زندوں میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن جدید دور اور اس سے ملحق تبدیلیوں کو قبول کرنے کے باوجود وہ یہ تقاضا بھی کرتے ہیں کہ اچھی اور روشن اقدار ہر دور میں زندہ رہنی چاہیے۔ ان روایات کی بقا کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم عصبیت کا شکار ہوں، بلکہ اس امر کی تفہیم لازم ہے کہ محبت، اعلیٰ اخلاقی اقدار اور انسان دوستی کا درس دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہے۔ اسلامی تعلیمات جس اعتدال کا راستہ دکھاتی ہیں وہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ قدیم اور جدید امتزاج کی یہ خواہش اور جدید تبدیلیوں کو ناقابل تردید حقیقت سمجھتے ہوئے انہوں نے ایک نظم بعنوان علی ذیشان کے نام ایک نظم میں کمال مہارت سے اپنے نظریات کا ابلاغ کیا ہے۔ وہ اپنے خواب اپنے بیٹے کو سونپنا چاہتے ہیں مگر یہ ادراک بھی رکھتے ہیں کہ وہ نئے زمانے میں نئے تقاضوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہم اپنی بات کی وضاحت کے لیے مذکورہ بالا نظم درج کرتے ہیں۔ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا، یادیں بھی کم کم ہیں۔ انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، زمیں پر آج تک جتنے بھی آدم زاد آئے ہیں اسی مشکل سے گزرے ہیں، انہی رستوں میں الجھے ہیں، اسی منزل سے گزرے ہیں۔ ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی ایک کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھی جو ایک بھولا فسانہ تھا۔ میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا۔ نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری، مگر پھر یہ کھلا مجھ پہ نیا کچھ بھی نہیں شاید۔ ازل سے ایک منظر ہے، فقط آنکھیں بدلتی ہیں۔ میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا اور اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہوگا۔ ان تصریحات سے یہ گمان ہوتا ہے کہ امجد اسلام امجد وہ روشن خیال مفکر اور ادیب ہیں جن کے نزدیک ثقافت اور اقدار کی بقا جدید دور اور اس سے وابستہ تبدیلیوں میں مضمر ہے، لیکن وہ محض جدیدیت اور اس کے نتیجے میں منظر عام پر آنے والی ایجادات کے مقلد نہیں، بلکہ پوری ذمہ داری سے بعض ایجادات کے مضرات کو ہدف تنقید بھی بناتے ہیں۔
فیس بک پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم تراز ہیں: فیس بک دور جدید اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک ایسا تحفہ ہے جسے بیک وقت نعمت اور لعنت کہا جا سکتا ہے۔ کہ ایک طرف تو یہ اور بہت سے اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ بچھڑے ہوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتی ہے، اور دوسری طرف ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اپنوں کو بھی ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے کہ ہر کوئی موجود لوگوں سے بات کرنے کے بجائے دور بیٹھے ہوں سے چیٹ کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آج کل کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سامنے بیٹھے ہوئے جیتے جاگتے مریض کی سننے کے بجائے اس کی مشینی رپورٹوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ذاتی طور پر میں ٹیکنالوجی کے فروغ کو پسند کرتا ہوں، لیکن اس کے بعض سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں میرے تحفظات اپنی جگہ ہیں۔ میرے بچوں کے تجزیے کے مطابق اور نئی چیزوں کو آسانی سے قبول نہ کرنے والا وہ فطری رویہ ہے جو شاید اب میری فطرت ثانیہ بن چکا ہے۔ ان کی اس بات میں جزوی سچائی تو ہو سکتی ہے کہ اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا شاید میری نسل کے لوگوں کے لیے اگر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ جو تبدیلیاں آپ کی بنیادی تربیت، رشتوں اور اقداری نظام کے لیے خطرے کا باعث ہوں، ان سے گریز بھی آپ کے ہست کی ایک نشانی ہے۔ یہ اقتباس امجد اسلام امجد کے جس نقطۂ نظر کی وضاحت ہے وہ ان کے قارئین کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا ہے کہ انہوں نے کہیں تبدیلیوں کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا اور کہیں تبدیلیوں کے منفی اثرات پر جرأت مندانہ تنقید۔ یہ دونوں باتیں ان کی شخصیت کا تضاد ہیں۔ یہ رائے درست نہیں، کیونکہ جہاں انہوں نے ان عوامل کی نشاندہی کی ہے جو ہماری تہذیب، ثقافت اور اقدار کو جمود کی طرف لے جا رہے ہیں، وہاں نہایت ذمہ داری سے بعض ایجادات کے منفی اثرات کی نشاندہی اس احساس برتری کے ساتھ کی ہے کہ انہیں اپنی بعض قدریں بے پناہ عزیز ہیں۔ امجد اسلام امجد کی سوانح اور شخصیت کا مکمل تجزیہ کرنے کے بعد بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک داستان ہے۔ ان کی شخصیت محبت کے ایک رنگ سے مزین ضرور ہے، لیکن اشیاء کائنات کا مشاہدہ، معاشرتی درد و کرب اور روز افزوں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر غور و فکر نے ان کے اندر تحرک کا جو عنصر پیدا کیا ہے، اس نے ان کی شخصیت کو کئی خوبصورت رنگوں سے مزین کر دیا ہے۔ یہ پہلودار شخصیت اپنے ادبی سفر کی وجہ سے ہمہ جہت بھی ہے۔ ان کی شخصیت کی اسی ہمہ جہتی پر تبصرہ کرتے ہوئے انور مسعود لکھتے ہیں: امجد ایک کالم نگار بھی ہے، سفر نامہ نگار بھی ہے، مترجم بھی ہے۔ اس کے ساتھ جو ڈرامہ نگاری میں اس کا مقام ہے سب کو معلوم ہے۔ وہ شاعر بھی ہے۔ امجد کے اتنے فیلڈز ہیں کہ امجد اس وقت اردو ادب کا فیلڈ مارشل ہے۔ میں نے جب غور کیا، امجد کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قلم تھکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے۔ اس نے یہ نکتہ جان لیا ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی۔ سو امجد اسلام امجد کی شخصیت کے مطالعے کے بعد لازم ہے کہ ان کا وہ عکس دیکھا جائے جو اردو ادب اور پاکستانی ثقافت کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ امجد اسلام امجد کو بچپن سے جاسوسی ناول پڑھنے کا شوق تھا اور وہ اپنی نابینا خالہ سے کہانیاں بھی سنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی ادبی زندگی کے آغاز پر بات کی جاتی ہے تو اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 7ویں جماعت میں ہی کہانیاں لکھنے لگے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں: مجھے لکھنے کا شوق بچپن سے تھا۔ 7ویں جماعت میں تھا جب رضیہ سلطانہ کے نام سے ڈرامہ لکھا تھا۔ اس وقت تحریر تو اتنی پختہ نہ تھی، لیکن اس کی خوبی یہ تھی کہ اس وقت ڈرامہ 60-70 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس میں بڑے بڑے سین اور منظر لکھے تھے۔ بعد ازاں کرکٹ کے شوق نے کچھ وقت کے لیے ان کی اس صلاحیت کو اجاگر ہونے کا موقع نہ دیا، لیکن بہت جلد انہوں نے ادب کی طرف مراجعت کی اور زمانہ طالب علمی میں ہی لٹریری سوسائٹی کے چیئرمین بنا دیے گئے اور بعد میں یونیورسٹی کے میگزین محور کے چیف ایڈیٹر بنا دیے گئے۔ گویا یونیورسٹی میگزین ان کی ادبی زندگی میں سنگ میل ثابت ہوا۔ یہی وہ مرکز تھا جہاں سے امجد اسلام امجد کے ادبی سفر کا آغاز ہوا۔ انہوں نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی،
لیکن شاعری ان کی محبوب ترین صنف ہے۔ امجد اسلام امجد نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز بھی شاعری سے کیا۔ اسکول کے زمانے سے ہی شاعری کرنے لگے تھے۔ جب BA کا امتحان پاس کیا تو اس وقت حلقہ ارباب ذوق میں نظمیں پڑھنا شروع کی تھیں۔ بقول امجد اسلام امجد، میری پہلی نظم جنوری 1966 میں فنون میں چھپی تھی۔ امجد اسلام امجد کی شاعری کا اولین مجموعہ برزخ 1974 میں منظر عام پر آیا۔ برزخ کا انتساب انہوں نے اپنی بیگم فردوس کے نام کیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستانی معاشرے پر ماشاء اللہ مسلط تھا۔ ایسے عصری ماحول میں جہاں بصارتیں اندھی اور سماعتیں بہری ہو جاتی ہیں، انہوں نے اپنی شعری روایت کو برقرار رکھا ہے۔ برزخ کے دیباچے میں لکھتے ہیں، میں ذاتی طور پر فن اور زندگی کے متعلق معتدل اور حق پرستانہ رویے کا حامی ہوں۔ اس کتاب کی بہت سی نظموں میں پاکستان کی 7 برس کی سیاسی اور معاشی تاریخ کا عکس ملے گا۔ یہ جو کچھ بھی ہے میرے محدود علم اور سچے جذبات کا مجموعہ ہے۔ امجد اسلام امجد نے یوں تو نظم اور غزل دونوں میں طبع آزمائی کی ہے۔ نظموں اور غزلوں کے الگ الگ مجموعے شائع ہو چکے ہیں، لیکن امجد اسلام امجد بنیادی طور پر نظم گو شاعر ہیں۔ میرا رجحان واقعی نظم کی طرف ہے۔ دراصل نظم کی حیت میرے شعری مواد کے لیے فطری بھی ہے اور موزوں ترین بھی۔ اپنی غزل گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، جہاں غزل کے امکانات اور اس کی سحرکاری اور جادو آفرینی کہکشاں در کہکشاں پھیلتی چلی جا رہی ہے، وہاں ہر دور میں غزل کہنے والوں نے ایسے ایسے رنگ اور پیرائے باندھے ہیں اور ایجاد کیے ہیں کہ غزل ہر امتحان سے نہ صرف کامیاب نکلی ہے بلکہ اس کے حسن کی نئی سے نئی جہات بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ غزل کی اس قدر مضبوط کلاسیکی روایت اور موجود تخلیقی عمل اور امکانات سے پر صورتحال میں کسی بھی غزل گو شاعر کے لیے ایسے نام حاصل کرنا جو ایک حوالہ بن جائے، جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ میں اپنے آپ کو اس میدان کی پہلی صف کا آدمی نہیں سمجھتا کہ غزل گو شاعروں کی پہلی صف میں داخل ہونے کے لیے جس غیر معمولی صلاحیت کی ضرورت ہے وہ مجھے اپنی غزل میں نظر نہیں آتی۔ امجد اسلام امجد کے بعض ناقدین ان کے اس بیان کو دلیل بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی غزل نظم کے مقابلے میں کم متاثر کرتی ہے۔ یہ درست ہے کہ امجد اسلام امجد کا قلم نظم میں جو جولانیاں دکھاتا ہے وہ ان کی غزل کے حصے میں نہیں آئیں، تاہم شاعر کا مذکورہ بیان وہ صداقت نہیں جس کی روشنی میں ان کی غزل کو پرکھا جا سکے، کیونکہ ہر بڑے تخلیق کار کی طرح امجد اسلام امجد نے یہ کہہ کر کہ وہ غزل کے مرد میداں نہیں، کسر نفسی سے کام لیا ہے، حالانکہ ان کی غزلیات کے بہت سے اشعار اب بھی زبان زدیں عام ہیں۔ مثلاً کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ امجد کی شاعری پر بحث و نقد ہمارا موضوع نہیں، ورنہ ان کی غزل سے ایسے بہت سے اشعار کا انتخاب پیش کیا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے معاشرتی درد و کرب اور سماجی رویوں کی بے لاگ تصویر کشی کی ہے۔ امجد اسلام امجد محض نظم اور غزل کے شاعر نہیں بلکہ انہوں نے تقریباً ہر صنف شاعری پر طبع آزمائی کی ہے۔ ان کی حمدیہ اور نعتیہ نظمیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتی ہیں، وہاں ان دونوں ہستیوں کے سامنے شاعر اپنے درد و کرب کا اظہار بھی کرتا ہے۔ امجد اسلام امجد کی حمدیہ نظموں کے حوالے سے سید تقی آبدی رقم طراز ہیں، فن بڑی حد تک شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ جو لوگ امجد سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان میں عجز و انکساری اور خاکساری دوسرے شاعروں، متشاعروں اور ماہروں کی نسبت بہت زیادہ ہے، جو دینی اور دنیاوی لحاظ سے ایک بڑی فضیلت ہے۔ حمدوں میں تو عجز و انکساری کی بڑائی قدم قدم پر ان کے کردار کے روشن مینار دکھاتی ہے۔
اردو نعت گوئی کی روایت میں بالعموم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا مبارک بیان کیا جاتا ہے۔ بہت کم نعت گو شعراء ایسے ہیں جن کے نعتیہ کلام کو منظوم سیرت نگاری کہا جا سکتا ہے۔ امجد اسلام امجد کی نعت کا مطالعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہے۔ ڈاکٹر سید تقی آبدی اس حوالے سے رقم تراز ہیں۔ امجد جہاں کہیں بھی مضمون کی نوعیت سے موقع ملتا ہے مستند حوالوں کو نعت کا جزو بنا دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی نعت عقیدتی شاعری ہوتے ہوئے سیرت کا روشن ورق بن جاتی ہے۔ حمد و نعت کے علاوہ امجد اسلام امجد نے سلام بھی لکھے ہیں اور گیت نگاری میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ ایسا فطری شاعر جو ہر صنف شاعری پر دسترس رکھتا ہو، اس کے بارے میں یہ خیال کہ لفظ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ہر خاص و عام کے ذہن میں ہے۔ لیکن خود امجد اسلام امجد شاعری کو قدرت کی عطا سمجھتے ہیں اور کئی مواقع پر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ بہترین الفاظ اور اعلیٰ شعری تخلیقات کا سلسلہ ایک مخصوص وقت میں شروع ہوتا ہے اور مجموعہ کلام کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایک گرہ کھل جانے سے کہ دیباچے میں وہ لکھتے ہیں، جس چیز کو مولانا حالی نے آمد کہا تھا، میرے ساتھ اب اس کا معاملہ ایک مخصوص شکل اختیار کر گیا ہے کہ ایک سال میں 2 یا 3 مرتبہ چند دنوں پر مشتمل ایک ایسا وقت آتا ہے جب طبیعت خود بخود رواں ہو جاتی ہے اور ایک ساتھ بہت سی چیزیں لکھی جاتی ہیں اور یوں 3 سے 4 سال کے درمیان ایک کتاب کی صورت بن جاتی ہے۔ اس بار یہ تخلیقی دورانیہ تقریباً 2 مہینوں پر محیط رہا اور اس کی زرخیزی کا عالم یہ تھا کہ بعض اوقات میں مسلسل کئی گھنٹے لکھتا رہا ہوں اور خود بخود ایک کے بعد کوئی نئی نظم یا غزل شروع ہو جاتی ہے۔ امجد اسلام امجد بنیادی طور پر شاعر ہیں، سو ان کی شاعری کے موضوعات اور فنی محاسن کا تجزیہ ایک الگ کتاب کا متقاضی ہے۔ ہمارا بنیادی موضوع ان کے سلسلہ وار اردو ڈراموں کا مطالعہ ہے، اس لیے ہم ان کے شعری مجموعوں کی فہرست سے قارئین کو آگاہ کر کے ان کی دیگر تخلیقی جہات کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں۔ امجد اسلام امجد کے اب تک 17 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 برزخ، نمبر 2 ساتواں در، نمبر 3 فشار، نمبر 4 ذرا پھر سے کہنا، نمبر 5 اس پار، نمبر 6 اتنے خواب کہاں رکھوں گا، نمبر 7 بارش کی آواز، نمبر 8 سحر آثار، نمبر 9 ساحلوں کی ہوا، نمبر 10 پھر یوں ہوا، نمبر 11 یہیں کہیں، نمبر 12 اسباب، نمبر 13 نزدیک، نمبر 14 شام سرائے، نمبر 15 باتیں کرتے دن، نمبر 16 زندگی کے میلے میں، نمبر 17 ایک گرہ کھل جانے سے، نمبر 18 ذرا سی بات۔ امجد اسلام امجد بحیثیت کالم نویس براہ راست اپنے نظریات اور کرب و اضطراب کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے کالم بالترتیب روزنامہ امروز، جناح اور ایکسپریس میں چھپتے رہے ہیں۔ یہ تمام کالم کتابی صورت میں بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ نمبر 1 چشم تماشا، نمبر 2 کھٹے میٹھے، نمبر 3 دیکھتے چلے گئے، نمبر 4 نئی آنکھیں پرانے خواب، نمبر 5 چھاؤں، نمبر 6 تیسرے پہر کی دھوپ، نمبر 7 دھند کے اس پار، نمبر 8 کوئی دن اور، نمبر 9 چراغ رہگزر، نمبر 10 ہر دن نیا دن۔ تنقید، تدوین اور تبصرے: نمبر 1 نئے پرانے، نمبر 2 کہکشاں، نمبر 3 سچ کی تلاش میں، نمبر 4 یہ میرا شہر سخن، نمبر 5 یہ افسانے، نمبر 6 منشا یاد کے بہترین افسانے، نمبر 7 آٹوگراف۔ شاعری تراجم: نمبر 1 عکس، نمبر 2 کالے لوگوں کی روشن نظمیں۔ سفر نامے: نمبر 1 شہر در شہر، نمبر 2 ریشم ریشم، نمبر 3 7 دن، نمبر 4 چلو جاپان چلتے ہیں۔ ٹی وی سیریل: نمبر 1 وارث، نمبر 2
دہلیز، نمبر 3 وقت، نمبر 4 دن، نمبر 5 رات، نمبر 6 سمندر، نمبر 7 بندگی، نمبر 8 اگر، نمبر 9 فشار، نمبر 10 ایندھن، نمبر 11 گرہ، نمبر 12 زمانہ، نمبر 13 انکار، نمبر 14 شیر دل۔ سیریز، نمبر 1 لہو میں پھول، نمبر 2 اپنے لوگ، نمبر 3 بانصیب کلینک، نمبر 4 کھیل مہمان، نمبر 5 گھر آیا مہمان، نمبر 6 خواب جاگتے ہیں۔ امجد اسلام امجد کے تخلیقی سفر کا اجمالی جائزہ لینے کے بعد بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے تمام اصناف ادب پر طبع آزمائی ضرور کی، لیکن ان کی شناخت بالعموم شاعر اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے ہے۔ ان کی دیگر تخلیقات کا مطالعہ بھی مشاہدے، تجربے اور گہرے فکری شعور کا پتہ دیتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ ہیں۔ ابھی عام لوگ ان کے بنیادی تخلیقی حوالوں یعنی شاعری اور ڈرامے سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امجد اسلام امجد کی یہی دیگر تخلیقات انہیں حیات جاویداں عطا کریں گی۔ امجد اسلام امجد کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں بے شمار اعزازات سے بھی نوازا گیا، لیکن ان کا اصل تمغہ اور امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تخلیقات بالخصوص ڈراموں میں پاکستان کے جن روشن اور تاریک زاویوں کی نشاندہی کی ہے، ان کی صحیح تفہیم کر کے پاکستان کو ایک مثالی ریاست اور معاشرہ بنایا جائے۔ اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم امجد اسلام امجد کے سلسلہ وار ڈراموں کا سیاسی اور سماجی مطالعہ کریں گے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔